الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہر رمضان میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ماہ اور پورے رمضان کی عبادت کرنے کے بعد اگر یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ جو تقوی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے تو گویا کہ ہم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، ہم اس پورے ماہ کی عبادت و ریاضت میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقوی کیا ہے جو روزہ ہم کو سکھا رہا ہے۔ تو تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں، روزہ ہمیں بہت سارا تقوی سکھاتا ہے، جس میں تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ یعنی جب بندہ اکیلے ہو، بند کمرے میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ انداز کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرنے لگے، یہ عام طور سے آدمی سیکھ نہیں پاتا ہے۔ اور اس تقوی کی بہت بڑی بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم کن کی ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے میں ہو یا رات کے آخری پہر میں ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اب لوگوں کے سامنے عبادت کرنا یا لوگوں کے سامنے آنسو بہانا ایسا تو بہت دیکھنے میں آتا ہے، لیکن آدمی کے سامنے کوئی نہ ہو، وہ صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے اور محض اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑے، اس کے آنسو گر پڑے، تو یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ایسے بندے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہ جو تقوی کی سب سے بڑی قسم ہے نا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ ہم کو تنہائیوں میں بھی اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اکیلے ہو، بند کمرے میں ہو، اس کی فریج میں فروٹس رکھے ہوئے ہوں، گھر میں کھانے رکھے ہوئے ہوں، تو بھی وہ نہیں کھاتا۔ اس تنہائی میں وہ کسے ڈر رہا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ وہ بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو وہاں وضو کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی پی لے، کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن وہ ڈر کے وضو کرتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ خوف اور اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر اسے سکھاتا ہے روزہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ٹرین کرتی ہے کہ اللہ سے اکیلے میں کیسے ڈرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی عبادتیں جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، تو دوسری عبادتیں ہماری ٹریننگ اس انداز سے نہیں کر پاتی ہیں جس طرح سے روزہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے۔ تو روزہ اصل میں تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ۔ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا تو گویا کہ ہم نے ٹریننگ لی تھی تنہائیوں میں اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ اب روزہ گزر گیا، رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد شیطان ہمیں کسی برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہم اکیلے ہیں، خیانت کے لیے، چوری کے لیے، بدکاری کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سیف ہیں، ہم اکیلے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو ہم نے جو سیکھ حاصل کی ہے روزے سے، روزے والا جو تقوی ہم نے سیکھا وہ وہاں اپلائی کرنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقصد اگر ہمیں روزے نے دیا، ہمیں اس طرح سے ہم ٹرین ہو گئے کہ روزے کے علاوہ بھی دوسری برائیوں میں اللہ سے ویسے ڈرنے لگ جائیں جیسے روزے میں ڈرتے ہیں، تو گویا کہ تقوی ہم نے حاصل کر لیا۔ یہی اللہ نے کہا کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، مطلب تاکہ تم اللہ سے ڈرنا سیکھ لو۔
اور عبادتیں ہمیں اس طرح سے اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پاتی ہیں جس طرح سے روزہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جس طرح سے روزے میں اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے ایک روزے دار کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کہتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی. اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہے تو کنفرم ہے کہ وہ میرے لیے ہی رکھا ہے، کیونکہ اگر میرے لیے نہ رکھنا ہو تو روزہ ہوگا ہی نہیں اس کا، وہ کہیں بھی چھپ کے کھا لے گا وہ. لیکن اگر کسی کا روزہ مکمل ہوا تو یہ کنفرم ہے کہ وہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں ریا کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو روزے نے ہم کو سکھایا ہے نا، خالص اللہ کے لیے عبادت کیسی کی جاتی ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تنہائیوں میں اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تو یہ والا جو تقویٰ ہم 1 مہینہ تک سیکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد بھی ہمارے اندر وہ تقویٰ رہے. جب شیطان ہمیں کسی برائی کی طرف بلائے تو ہم روزے والا تقویٰ اپلائی کریں کہ گرچہ ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کے ڈر سے کھانا نہیں کھایا تھا تنہائیوں میں، ایسے رمضان کے علاوہ ہم کوئی برائی نہیں کریں گے تنہائیوں میں بھی، کیونکہ یہاں بھی ہمارا روزے نے ہم کو سکھا دیا ہے کہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک اور تقویٰ جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے، روزے سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا، یہ بھی تقویٰ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جانتے ہیں. علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، علم کا مطلب جو اللہ کی صفات، اللہ کی کمالات، اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتا ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہی اللہ سے ڈرے گا نا. بھئی ایک آدمی نے بلی دیکھی ہے، اس کے گھر میں آتی جاتی ہے، اسے کیا ڈر لگتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن بلی ہی کے ٹائپ کا شیر یا چیتا اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو، اور اسے نہ لگتا ہو کہ پتہ نہیں کہ کتنا خوخار ہے، وہ دیکھے گا چھوڑے گا یہ بلی کا بڑا ورژن ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کو کچھ نہیں پتا. کتے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ خوخار ہوتے ہیں، کچھ سیدھے سادھے ہوتے ہیں. اب اس نے سیدھا سادھا کتا دیکھا ہے، خوخار کتا سامنے، اسے کیا پتا؟ کچھ نہیں پتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آدمی نہیں جانتا اسے کیوں ڈرے گا؟ شیر کے بارے میں آدمی نہیں جانتا، کیوں ڈرے گا اس سے؟ تو جب آدمی جان لے گا کہ یہ چیز کتنی طاقت والی ہے، کتنی خوفناک ہے، کتنی ہیبت ناک ہے، تب اس چیز کے تعلق سے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کی صفات پہ نہیں بات کریں گے. جب بھی تقریر کریں گے تو پیروں بزرگوں کی بات کریں گے، ان کے قصے کہانیاں، ان کے واقعات. لیکن ہم قرآن پڑھیں تو اللہ کی قدرت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ بارش برساتا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے یہ فضا بنائی. مطلب اس میں آپ پورا قرآن پڑھیں گے صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی صفات، پورے قرآن میں یہی بھرا ہوا ہے. لیکن ہم آج بہت سارے لوگوں کی تقریروں میں دیکھیں تو وہاں اللہ کی بڑائی نہیں بیان ہوتی، وہاں بزرگوں کی بڑائی بیان ہوتی ہے. بلکہ کبھی کبھی بزرگوں کی بڑائی بیان کرتے کرتے ان کو اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص کرنے لگتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے نا کہ تیرے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں. یعنی اے اللہ تو اکیلا اور ہے کیا تیرے پاس؟ کچھ نہیں ہے، ہمیں لینا ہوگا تو کہیں اور سے لے لیں گے. یہ ساری مصیبت اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا کوئی وقار تم نہیں جانتے. تو جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں کہ اللہ شفا دیتا ہے، ان کی تقریروں میں کیا آئے گا کہ فلاں صاحب شفا دیتے ہیں، تو وہ اللہ سے شفا مانگے گا، اسے مانگے گا. اب رمضان میں روزے کی حالت میں آپ آئیں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے. روزے کی حالت میں آپ کسی بھی روزے دار کو نہیں دیکھیں گے، وہ جب بھی عبادت کرے گا نا صبح و شام، روزہ دار وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. روزے میں غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. پورے رمضان میں ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، مشرکوں کی، ان کے مزار، ان پہ کوئی رونق نہیں ہوتی نا، کوئی پوچھتا نہیں رمضان بھر ان کو نا. ایک روزے دار صبح و شام کیا کرے گا؟ اللہ اللہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک روزے دار بیٹھ کے کہتا یا غوث المدد؟ روزے کی حالت میں جو بہت بدترین جاہل ہو یا کوئی اکسا رہا ہو تو چاہے، ورنہ بائی ڈیفالٹ ایک روزے دار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا رمضان میں نا. وہ صرف اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، صرف اللہ کے بارے میں سنتا ہے، درس ہو، قرآن ہو، تفسیر ہو، صرف اللہ 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 اللہ. بس ایک روزے دار کی زبان پہ صرف اللہ، اللہ کے بارے میں پڑھتا ہے. قرآن سب سے زیادہ روزے میں پڑھا جاتا ہے. قرآن میں کیا؟ صرف اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفات ہیں.
تو روزہ اصل میں یہ کوئی ایک عبادت نہیں، یہ بہت ساری عبادتوں کا ایک پیکج ہے۔ اس شعبان میں حدیث آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی نفلی روزہ، اور شعبان کے علاوہ آپ کسی مہینے میں اتنا زیادہ کثرت سے نفلی روزے نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت، میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی نامہ اعمال ہماری عبادتوں کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ آخر میں جو ہمارا ریکارڈ رہے وہ روزہ کا رہے۔ کیوں بھائی روزے کا کیوں؟ نماز تو اس سے بڑی عبادت ہے نا، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن روزہ ہے کیوں؟ اصل میں روزہ اکیلی عبادت نہیں ہے، جب بندہ روزہ رہے گا تو کنفرم ہے کہ نماز بھی پڑھے گا وہ۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی روزے دار ہے تو مطلب وہ صرف روزہ نہیں ہے، صرف غیروں کی طرح سے بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں۔ ارے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے۔ تو جب ایک آدمی روزے کے موڈ میں ہوتا ہے تو پوری طرح سے عبادتوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں روزہ کوئی ایک عبادت نہیں، بہت ساری عبادتوں کا پیکج ہے، بہت ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں، اور پھر یہ ایسی عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو کوئی بدعتی ہو، شرک کر رہا ہو، لیکن روزے کی حالت میں وہ صرف مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے اللہ کو جاننے والا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا نا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا یہ تقویٰ ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا یہ تقویٰ ہے، روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تقوی کے طریقے ہیں جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس پورے مہینے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے۔ اب روزہ ختم ہونے کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے بارے میں جاننا، ہماری یہ سیکھ ہمارے ساتھ پورے سال رہے، تاکہ یہ مقصد پورا ہو جائے جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تقوی حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔